بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور ہمارے ساتھ دوسرے میزبان ہیں جی میں عمران ریاض. اور یہاں پہ سردی بڑھتی جا رہی ہے برطانیہ میں کافی، لیکن صابر بھائی کا جو یہ آستانہ ہے یہاں موسم اچھا ہے اندر، یعنی ادھر اندر آ کے احساس ہوتا ہے کہ کچھ گرمائش موجود ہے. خبروں کی گرمائش بھی ہے یہاں پہ بہت زیادہ، ریسرچ ہوئی ہے، ہر طرف پیپر پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف جناب کتابیں، پیپرز اور اس طرح کی چیزیں، لیپ ٹاپ، ریسرچ. تو یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لائبریری کام کر رہی ہے پوری. تو صابر بھائی میرے خیال میں آپ ہی شروع کریں. تو لائبریری سے ایک تو آج کا پروگرام بہت اچھا تھا الحمدللہ، اس میں ہمیں بلکہ اس کو آغاز میں ہم بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی. ہمارے دوست کچھ صحافی نوجوان جو نئے بچے ہیں، جو بڑی محنت سے اپنا مقام بنا رہے ہیں، فیلڈ میں کوشش کر رہے ہیں. رائے غلام علی صاحب ہیں اور ہمارے سہراب برکت صاحب ہیں، ہمارے آغا سرور صاحب ہیں. یہ بڑی محنت کرتے ہیں، یہ پہلے بھی اٹھائے گئے تھے، انہیں ایک دفعہ ایجنسیاں بھی اٹھا کر لے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی جانفشانی کے ساتھ، اور ایک اب جس طرح ہم مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکت دے، بڑی کامیابی دے، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے. یہ لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہاں اوورسیز پاکستانی ان نوجوانوں کی قدر کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑی، جب ہم نے کہا کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئیں تو جتنے لوگ ہمیں ملے زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کال کے اوپر آئے جو کال ان صحافیوں کے لیے دی گئی، اور ایک اچھا پروگرام تھا. بلکہ جو منتظمین ہیں وہ سارے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. جی ہاں، اس میں زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف ہی بچی ہے. جی صابر بھائی باہر جماعت ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہمیں باہر دکھائی نہیں دیتی. اوورسیز پاکستانی میں ملتے ہیں، بلکہ میں ان سے بھی ملا جو شہباز شریف کے پروگرام میں گئے تھے. میں یورپ میں ان سے بھی ملا جو عاصم منیر صاحب کے پروگرام میں گئے تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں سر وہ ہمیں ریکویسٹ آ جاتی ہے ایمبیسی سے تو ہم چلے جاتے ہیں، کھانا شانا کھا لیتے ہیں، ہمارا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا آرمی چیف ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے. تو میں نے کہا پھر ہوتا کیا؟ کہتے جی ووٹ تو ہم عمران خان کو دیں گے، سپورٹ ہماری عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ نا ون سائیڈڈ ہو گیا کام صابر بھائی باہر پاکستان. ایسا ہی ہے، پاکستانی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ وہ ایک طرف کھڑے ہیں. اب وہ صرف ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ تھوڑا انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بات اتنا ہی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان صحافی جن 3 لوگوں کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کی فیملیز کے لیے پیغام ہے کہ یہاں اوورسیز پاکستانی ہمیں ملے. وہ لوگ پوری طاقت سے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اتنی اندھیر نگری نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلدی یہ تینوں نوجوان اپنے گھروں کو واپس آئیں گے اور حالات انشاءاللہ نارمل ہوں گے، اور یہ بہتر، پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اپنا کام کریں گے، پہلے سے زیادہ بہادری سے اپنا کام کریں گے، اپنے موقف کو زیادہ ٹھوس انداز میں سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. صابر بھی خبریں اب، اور یہ اسی لیے میں نے آج دیکھا کہ غصہ زیادہ ہو گیا. یہ 3 نوجوان ہمارے جرنلسٹ اٹھائے گئے، اس کے بعد مزید غصہ بڑھا ہے، اور خوف نہیں ہم نے دیکھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں سہراب کی فیملی ملی، سہراب برکت کی فیملی ملی، اور وہ بڑے کانفیڈنس میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ حق پر گئے ہیں اور ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے، اور وہ ایک صحیح اپنا پروفیشنلی صحیح کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بھی اچھی خاصی ہلچل ہے اور ہل جل ہو رہی ہے، اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چینج آف کمان ہونا تھا اور نیا نوٹیفیکیشن ہونا تھا، نیا نوٹیفیکیشن اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے باہر بھی یہ موضوع اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، ابھی تک سمری موو کیوں نہیں ہوئی. فورن جرنلسٹ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہر طرف لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے یہ پوچھ رہے ہیں. اور اب لگتا یہ ہے عمران بھائی، ہم نے بھی آج ہماری 1-2 سفارتکاروں سے بھی بات ہوئی، بلکہ پاکستان میں بھی بات ہوئی، آپ موجود تھے، ہم دونوں موجود تھے ان ڈپلومیٹس کے ساتھ، اور کچھ فورن جرنلسٹ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے. ہم اس کے اندر نہ دیکھیں بلا وجہ کوئی امید نہیں باندھ رہے کہ عاصم منیر صاحب گھر جانے والے ہیں، وہ باندھنی بھی نہیں چاہیے امید. obviously یہ تو ممکن نہیں ہے نا، شہباز شریف نواز شریف کو ان سے بہتر جنرل تو نہیں ملے گا. اگر عاصم منیر کو کنٹرول کیا جا سکے تو ان سے اچھا جرنیل ان کو نہیں ملے گا جو اس لیول تک لے جائے معاملات کو جہاں تک ابھی پہنچائے گئے. اس سے پہلے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، جرنیل آئے، لیکن عورتیں اور بچے محفوظ رہے. لیکن اس مرتبہ عورتیں اور بچے بھی محفوظ نہیں رہے. یہ ایک نیا ریکارڈ بنا. یہ نیا ریکارڈ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. فیملیز کو بھی اٹھا لو، بھائیوں کو اٹھا لو، بہنوں کو اٹھا لو،
بیویاں بچے بیٹیاں سب بہویں تک اٹھا لی گئی اس ملک کے اندر. تو یہ کام ہم نے پہلی مرتبہ آئینی ترمیموں کے لیے یا حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس میں یہ امید نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کہیں گھر چلے جائیں گے جی ہاں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے ان کی, جس کی وجہ سے. اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ڈیفنس منسٹری آپ کی ہے, خواجہ آصف تو ایک پپٹ ہے نا, سیکرٹری ڈیفنس آپ کا ہے, سرونگ ہے, وہ کیوں نہیں سمری بھیج رہا؟ اس کو کس نے منع کیا؟ وہ سمری بھیج دے. بھائی 5 سینئر موسٹ جرنیل ہیں, ان کی سمری چلی جائے گی. اگر آپ نے جنرل عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن یا ان کو 4 سٹار پروموشن دینی ہے تو ان کی سمری آ جائے گی. اگر آپ نے ان کو نہیں دینی تو ادروائز پینل آ جائے گا 4 بندوں کا, نعمان ذکری, اور پھر ان کی مرضی ہے کہ یہ کہیں گے جی عاصم منیر صاحب کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک نئی جاب ہے. ہاں جی. اچھا ایک چیز تو کلیئر ہوگی خواجہ آصف کے اسٹیٹمنٹ کے بعد. جی ہاں, ہمارے بہت سارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ یہ بحث کر رہے تھے کہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایون رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا تھا, یہ لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے وہ تمام جو جرنلسٹ صاحبان ہیں ان کا موقف غلط ثابت ہو گیا. جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نئی نوکری نیا نوٹیفیکیشن, بالکل نئی ایکسٹینشن نیا نوٹیفیکیشن, اور وہ کرنا پڑے گا. خواجہ آصف صاحب نے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب نوٹیفیکیشن ہے نہیں. 29 تاریخ آخری تاریخ تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف کی, 28 نومبر رات 12 بجے تک. ہاں, اب 29 سے آنورڈ ابھی تک ہمارے پاس آرمی چیف کا عہدہ خالی ہے. اب ہونا یہ ہے کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن ہونا ہے, چاہے کسی نئے آدمی کا ہو جائے چاہے جنرل عاصم منیر کا ہو جائے. پروبیبلی ہوگا عاصم منیر صاحب کا جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو اس سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. لیکن پی ایم ایل این اس کو خود ڈیلے میں ڈال رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے؟ صابر بھائی یہ ہے وہ چیز جو ڈگ آؤٹ ہونی چاہیے. وہ میرے خیال میں کیونکہ خواجہ اچھا یہاں کیا اثر آئی ہے اندازہ ہے نہیں, ہم ڈاٹس ملاتے ہیں نا سر, ہمارا تو ٹھیک ہے, ہم تو انالیسس کر دیتے ہیں. ہم سامنے چیزیں پڑھی ہیں. خواجہ آصف صاحب بولے, انہوں نے کہا کہ ابھی سمری کا پروسیس شروع ہو رہا ہے, سمری کا پروسیس, اور اس میں انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے لکھا چیف آف ڈیفنس فورسز کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام نمبر 1. نمبر 2, ان کی ٹویٹ کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد محترمہ ڈاکٹر شمع جنیجو کا ٹویٹ آ جاتا ہے, پھڈا. ٹھیک ہے, ہاں خالی پھڈا, اور پھڈا انہوں نے کہا یہ پھڈا. وہ محترمہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں, حتیٰ کہ کیبنٹ میں ہے سر. ہاں ان کے بہت قریب ہیں. اور محترمہ جو ہیں وہ جب ان کے خلاف کچھ تھوڑا سا 1-2 وزارتوں سے سختی کی گئی یا ان کے حوالے سے تردید کی گئی تو شہباز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی, جو ایک بہت بڑا مارجن ہے کہ شریف خاندان کسی کو دے دے, کیونکہ شریف خاندان مشکل میں ہر ایک کو چھوڑ دیتا ہے. آج میری بات ہوئی کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مری میں جو کچھ طے ہوا تھا اس کے بعد لندن اور جنیوا, جنرل عاصم منیر صاحب کا, میاں صاحب کا, اور جو کچھ ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لندن میں انہوں نے پروگرام چھوڑ دیا تھا, شہباز شریف صاحب اکیلے تقریر کرنی پڑی تھی, جبکہ انوائٹ کیا تھا لوگوں کو کہ آرمی چیف ہوں گے, تو جنیوا چلے گئے تھے, برسل چلے گئے تھے. اس میں اور پھر 26 تاریخ کی جو نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ سیریمنی تھی, پرچیاں جو دیکھ کے پڑھ رہے تھے, اس میں جو بنیادی بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سب کو لٹکائیں آپ, سارے مجرم ہیں, عمران خان بھی اور اس کے ساتھی بھی. اب ان کا خیال تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو نوٹیفیکیشن سے پہلے سزا سنائی جائے, نمبر 1. نمبر 2 مین ٹارگٹ ہے عمران خان. ٹھیک ہے, ہم ذرا کھول کے باتیں کر لیتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فتنہ, فساد, گالم گلوچ یہ قومی مجرم ہیں اور ان کو لانے والے بھی قومی مجرم ہیں. اس کے بعد مریم صاحب آتی ہیں اگلے دن, وہ پیمپر کرتی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو, ایک واقعہ سنا کے کہ مجھے اجازت نہیں ہے ان کا نام لوں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو وہ سناتی ہیں, پیمپر کر رہی ہیں, پیمپر کر کے وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ فتنہ, فساد, 9 مئی, یہ وہ, اور وہ سیدھا تھا کہ جناب جلدی آپ کریں. نہیں تو وہ حنیف عباسی کا سٹیٹمنٹ, جی ہاں, فاتحہ پڑھ لیں. ہاں فاتحہ پہلے قبل از وقت فاتحہ پڑھ لیں. عمران خان کی غیر موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی شریف خاندان کو اور زرداری کو ایسے کنٹرول نہیں کر سکتی. عمران خان کا ڈراوا دے کے تو کنٹرول کرتے ہیں یہ
کہ وہ آدمی ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. ہاں جی. اگر عمران خان جیل میں نہ ہو تو عاصم منیر صاحب ایک دن بھی ان جماعتوں کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو انہیں بھی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ عمران خان کتنا قیمتی ہے, اور وہ بھی عمران خان کا ڈراوا دے کے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ عمران خان ہے. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف فیملی کو جنرل عاصم منیر صاحب سے بہتر کوئی آرمی چیف مل سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تینوں نے, اور اس پروگرام کو بہت دور دور تک سنا گیا, بلکہ اس کی کاپیاں منگوائی گئیں. یہ میری کاپیاں منگوائی گئیں. اس میں ہم نے نواز شریف صاحب کو ڈسکس کیا تھا. میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے جی, ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا کیونکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ملاقاتیں بھی کی, ان کے لوگوں نے زیادہ کی. جی جی بالکل, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اور 5 لوگ ہیں. ایک ہیں نعمان ذکریہ صاحب, ایک ہیں فیاض شاہ صاحب کور کمانڈر لاہور, ایک ہیں گلریز صاحب, شاہد امتیاز صاحب. یہ ٹاپ 4 ہیں, اور 5واں میرے ذہن سے نکل گیا. تو یہ 5 ہیں. اب اگر جنرل عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پوری کی پوری لاٹ, ایک ایکسٹینشن ایک عہدہ دبا لیا جنرل عاصم منیر صاحب نے, ایک لے لیا عاصم ملک صاحب نے, تو پیچھے جو نیچے بیٹھے ہیں وہ کیا کریں؟ انجوائے کریں گے جیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات. پھر یہ ہے کہ اگلا ہے, ایک آنا ہے 4 اسٹار وائس آف آرمی چیف, وائس چیف آف آرمی اسٹاف. وہ آئے گا 4 اسٹار. وہ اس کے پاس ہوگی بری فوج, تو طاقت ادھر چلی جائے گی. طاقت ادھر چلی جائے گی. اب ہو کیا رہا ہے, نہیں, یہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کا نیا عہدہ ہے نا, چیف آف دا, یہ جو بنایا انہوں نے ڈیفنس فورسز کا, یہ صابر بھائی یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پہلے ساحر شمشاد صاحب کے پاس. شمشاد صاحب, یہ صرف انہوں نے نام تبدیل کر دیا ہے, اور ان کے عہدے کا نام تبدیل کر کے ادھر دے دیا ہے, اور نیچے جو آرمی چیف کا عہدہ اس کا نام تبدیل کر کے ایک نیا نام رکھ دیا. اب آگے رولز ابھی چینج نہیں ہوئے کسی قسم کے, کہ بھئی چیف آف ڈیفنس فورسز کیا فضائیہ بھی ان کے کنٹرول میں, آپریشنل بحریہ بھی ان کے کنٹرول میں, آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹیولی, اور ہماری 4th فورس جو ہوگی آپ کی جو جوہری اثاثہ اسٹریٹجک فورس, وہ بھی ان کے انڈر ہوگی. نیچے کوئی قانون سازی نہیں ہے, لیجسلیشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, رول نہ ایئر فورس کے لیے ہوئی, نہ نیوی کے لیے ہوئی, نہ ہی وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے ہمارا. یہ اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی کیسے؟ یہ آئینی ترمیم کرنے بیٹھے تھے, ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا امپلیکیشن کہاں تک جائے گا, اس کو اپلائی کیسے کریں گے. میرے خیال میں تو ان کو واپس جانا پڑے گا پرانے فارمولا پہ. تو انہوں نے یہی حرکت کی ہے نا, 26ویں غیر آئینی ترمیم کر لی, اس میں 5 سال کر دیا, 27ویں میں آپ نے چیف آف ڈیفنس بنا دیا, استثناء ساری عمر کا بنا دیا, اور وہ ہوش پوش کر کے تو آپ نے امینڈمنٹ, اور نیچے سے خالی ایک کھوکھلا, نیچے سارا نیچے میدان خالی پڑا ہے. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب جنرل صاحب عاصم منیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے, کیونکہ آج میری ایک اور جگہ بھی بات ہوئی, میں نے کہا بھائی کیا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی آرمی چیف تو 5 سال کے لیے انڈرسٹوڈ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ آرمی چیف 5 سال کے لیے تب ہے جب یہ اگلا 5 سال نہ دیں. جب نئے 5 سال آپ نے دینے ہیں تو نیا نوٹیفیکیشن ہوگا. بھائی اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, تھوڑا سا نا امریکنز کا نقطۂ نظر بھی سمجھیں آپ, سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم جب امریکنز کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی ماضی میں ہمیں کتنی خدمات دے چکا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. امریکہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ ماضی میں اس آدمی کی خدمات کیا تھی یا اس کی وفاداری کیا تھی. فیوچر امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ فیوچر میں یہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے, یا اس کی کام کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے. اگر وہ یہ دیکھیں کہ ماضی میں یہ بڑا وفادار آدمی تھا, تو بھئی وہ جو افریدی ہم نے پکڑ کے بند کیا ہوا ہے ڈاکٹر, جی ہاں, جس نے اسامہ بن لادن کا بتایا تھا, اس کو لے جائے پکڑ کے. ہاں جی. امریکہ فیوچر میں دیکھتا ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر میں ہمارے کام کون کون بندہ آ سکتا ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں. تو ماضی میں بے شک عاصم منیر صاحب نے بڑے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہو, پچھلے کچھ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت آرام کیا ہو, لیکن امریکہ نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کیا اتنا طاقتور جرنیل جو سیاہ اور سفید کا مالک ہو جائے, جس کے پاس امیونٹی آ جائے استثنا, جو تا حیات عہدے سے ہٹایا نہ جا سکے, کیا امریکی مفادات کے لیے ایک ایسا طاقتور جرنیل ٹھیک رہے گا
یا ایک فریش جرنیل جس کے پاس یہ ساری طاقتیں نہیں ہیں وہ امریکی مفادات کے لیے ٹھیک رہے گا. تو امریکن جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک فیکٹر بتا رہا ہوں. جی ہاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عاصم منیر کا پتہ کٹ گیا ہے. یہ بہت ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ عاصم منیر صاحب کچھ گارنٹیز کے عوض یا کسی طرح سے امریکہ کو بھی راضی رکھ سکیں. انہوں نے اب تک رکھ کے دکھایا امریکہ کو راضی. ہو سکتا ہے وہ آگے بھی راضی رکھ سکیں. اطلاع یہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ تمام کے تمام, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سب نئی پوسٹنگ کی جائے ساری. چیف آف ڈیفنس کے لیے ایک آدمی کو اوبلائج کیا جائے, ایک جنرل. دوسرے جنرل کو آپ اوبلائج کریں وائس چیف آف آرمی اسٹاف. تیسرے جنرل کو اوبلائج کریں کمانڈ اینڈ کنٹرول. ٹھیک ہے, آپ کے 3 جنرل کھپ گئے. اس کے بعد 5واں عہدہ خالی ہوگا ڈی جی آئی کا, 5واں ادھر اور 4تھا ادھر لگائیں. تو آپ کے 4 ڈی جی ایم آئی بھی آج کل کنٹروورشل ہو گئے ہیں. لوگوں نے ان کے بارے میں بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ان کی فیملی کے بارے میں آ رہی ہیں. سارا کچھ آ رہا ہے اب ان کی طرف سے. حالانکہ یہ کیونکہ دیکھیں اب یہ گند اچھل رہا ہے صابر بھائی, یہ گند اچھل رہا ہے اور اس کا جو ہے نا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. سر جرنلسٹ آگے سامنے اب سار عالم جیسا بندہ سامنے بیٹھ کے کہتا کہ جنرل باجوہ یاد ہے میں نے تمہیں آرمی چیف لگوانے کے لیے کیا کیا تھا. یعنی اب اندازہ کریں کہ زبان صد عام ہو گیا. خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے پول کھول رہے ہیں جنرل باجوہ کی سیاست کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں اتنی سیاست نہیں کی جتنی اس آدمی نے کی ہے بطور آرمی چیف. تو یہ تو سارے ثبوت ہے نا کہ انہوں نے فوج کو وہاں لا کر چورائی میں کھڑا کر دیا جہاں ان کو کبھی آنا نہیں چاہیے تھا. ایک ادارے کی عزت ہی رہنے دیتا اس کو, لیکن لوگوں کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. اب آپ نے امریکہ کا اشارہ کیا. ہاں جی, امریکہ سر دیکھیں وہ اس کو منانا پڑے گا, چاہے شریف خاندان کو کرنا بھی ہے تو پھر بھی منانا پڑے گا. میرے خیال میں شہباز شریف جو یہاں بیٹھے ہیں نا, وہ لندن اور واشنگٹن اپنے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں اور اسی ایک ایشو پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اگر یہاں سے اپروول ہو گئی تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیں گے. دیکھیں دونوں کیسز میں دیکھو یہ چلے اس کو ہم یہاں پینڈ کر دیتے ہیں نا, اس کو ہم پینڈنگ کر دیتے ہیں. زیادہ چانس یا امکانات تو عاصم منیر صاحب کے ہی ہونے چاہیے کیونکہ جتنے انہوں نے احسانات کیے ہیں شریف خاندان پہ ویسے ان کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو باجوہ کی حالت کر دی ہے تو یہ عاصم منیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. سر وہ بات بیچ میں رہے گی. نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب سارے کو لٹکاؤ. اس کے بعد ہوا یہ کہ ملک احمد صاحب نے آ کے معافی مانگی. وہ ملک صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں باجوہ سے, اور ملک صاحب وہ آدمی ہیں جو باجوہ صاحب کے ساتھ پرانے تعلقات انجوائے کرتے ہوئے اس ڈیل کے مرکزی کردار تھے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جب آ کر کہا نا, وہاں سے میں تھوڑا سا میری کیونکہ جرنلسٹک سینس وہاں پہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو رانا صاحب نے کہا جی ہم ماضی کے اندر نہیں رہ سکتے. جی ہاں, اور ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کون کس کا پروجیکٹ تھا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے. اب وہی بات ہے کہ وہی ڈیمانڈ لسٹ ہے ایک. چلیں اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. اور بات یہی ہے سمپل کہ دال میں کالا بھی ہے اور کھچڑی بھی پک رہی ہے اور لندن میں بھی پکائی جا رہی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کو اگر 100% یقین ہوتا تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے. نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ ادھر پریشرائز کر رہے ہیں, کوئی ڈیل طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان شارٹ یہی ہے کہ یہ مکا کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں, گارنٹیز دیں, اور ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی. یہ سارا کھیل ہے پاور شیئرنگ کا چل رہا ہے. اور اس میں 3-4 کریکٹر. ایک ہے عمران خان صاحب, وہ ہے ان کی ڈیمانڈ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں 100% یقین دہانی کروائی جائے. دوسری ڈیمانڈ ہے جو نواز شریف صاحب نے کہی, وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کو الٹا لٹکا دیں. ثاقب نثار صاحب کو, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو, اور آپ کے جسٹس نقوی صاحب کو, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو, ساروں کو وہ کہتے ہیں, جرنیلوں کو بھی, جنرل عاصم سلیم باجوہ, جنرل آصف غفور, جنرل فیض, جنرل باجوہ, وہ جنرل ضیاء کے بعد سے لے کے اب تک سارے جرنیل تمام یہ کام تو کر دیں. ہاں, تمام ISI کے سربراہان سارے کے سارے. اچھا اس میں صابر بھائی ایک چیز ہم ذرا کلیئرٹی لیں پروگرام کے آخر میں کہ شمع جنیجو صاحبہ یہ خاتون یہاں برطانیہ میں رہتی ہیں, اور ان کے جو ایک ٹویٹ آیا جس میں لکھا پھڈا,
اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ وہ اس ماحول میں، کیونکہ سب سے بڑی خبر نوٹیفیکیشن کی ہے، ہاں جی، تو یہ اس سے ریلیٹ کر رہی ہے خبر. بالکل. اور زیادہ تر لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ پھڈے والی جو ٹویٹ ہے وہ اس سے متعلق ہے. اگر وہ اس سے متعلق نہیں ہے تو وہ اس کو کلیئر کر سکتی ہیں. ہم پھر اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بات کر دیں گے، جو بھی بات وہ کریں گے. نہیں سر، یہاں پہ آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی بھی وہ فیڈر نہیں پیتا. سب کو پتا کیا صحیح ہے نا، کوئی بھی فیڈر نہیں نہیں، پیتا. لیکن میں نے قانونی نقطہ نظر سے آپ نے میں نے بتا دیا کہ جی کہ کیونکہ ماحول یہی بنا ہوا ہے اور سب اسی پہ بات کر رہے ہیں. ہم کسی کو ملائن نہیں کر رہے، یہ بالکل ایگزیکٹ ہے. اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے یہ پھڈا والی ٹویٹ کرنا اور خواجہ آصف کے بعد ٹویٹ یہ کرنا، اور پھر ایک پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے جو ہمارے سیریز آف ٹویٹ ہاں یو این میں ہوا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان کی ٹسل چل رہی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، معاملہ کافی گمبھیر ہے. اور یہ کام، اچھا اگلی بات، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا سر، یہ 7 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا. یہ 7 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ جناب فلاں تاریخ سے یہ ہوں گے اور فلاں تاریخ سے یہ ہوں گے اور یہ صاحب ہوں گے اور یہ صاحب ہوں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. وما علینا الا البلاغ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.